نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ورق الجنوب وان المسلم لا ينجس. اب صاحب جنبی کا پسینہ پاک ہے یا پاک ہے؟ پاک ہے جی سر. مسلمان پاک ہوتا ہے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه ٹھیک ہے. وهو جنوب فانخرست منه. فنخنشت کیا معنی ہے؟ میں ایستا سے نکلا انخانہ سے انخانس یعنی چپکے سا میں چپکے سے نکلا. فذهبت فاغتسلت. جنبی کون تھے؟ ابو ہریرہ. میں گیا میں نے غسل کیا. ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريره. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تو کہاں تھا؟ قال كنت جنبا. میں جنبی تھا. فكرهت ان اجالسك. ٹھیک ہے. وانا على غير طهارة. جبکہ میں پاک نہیں ہوں. قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. لو مومن پاک نہیں ہوتا. نجس نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا. باب الجنوب یخرج ویمشی فی السوق وغیرہ. جنوبی نکلے اور جائے بازار میں اور بازار کے علاوہ، یعنی بازار میں چل پھر سکتا ہے، گھر میں بھی چل پھر سکتا ہے. وقال عطاء يحتجم الجنوب ويقلم اظفاره. جنوبی سنگی لگوا سکتا ہے اور ناخن کاٹ سکتا ہے، ناخن کٹوا سکتا ہے، کترا سکتا ہے. ويحلق رأسه. یکلم بھی ٹھیک ہے، یکلم بھی ٹھیک ہے. جی. اور سر کو ڈلا سکتا ہے. پابندیاں کوئی نہیں دیں. وإن لم يتوضأ. اگرچہ وضو نہ بھی کرے، وضو نہ بھی کرے. سمجھ آ رہی نا؟ جی. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. ترجمہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دن رات میں ایک رات میں چکر اپنے بیویوں کے پاس چکر لگاتے. اور آپ اس دن 9 بیویاں تھیں. اور آپ کی بیویاں کتنی تھی؟ 9. ایک وقت میں آپ 9 بیویوں کے پاس چلے جاتے ایک رات میں. کتنی طاقت تھی؟ جی. کیونکہ اللہ نے نبی اسلام کو کتنے مردوں کی طاقت دی؟ 30. ہم سب جنتی جنت میں جائیں گے. ہر جنتی کو کتنی طاقت ملے گی؟ کتنے مردوں کی؟ 30 مردوں کی. اور قد کتنا ہوگا جنتی کا؟ 60 ہاتھ 90 فٹ. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره ساتھ جی. قال جو کہتے ہیں کہ ایک نبی کی طاقت 40 بندوں، وہ نہیں صحیح ہے. یہ سامنے حدیث آپ پڑھی ہے 30. نہیں ویسے سچ پوچھ رہا ہوں کہ وہ نہیں صحیح بات ہے. نہیں 50 کی کہہ دے صحیح تو وہ ہے نا جو ہم ہمارے سامنے پڑھا ہے. جی. بخاری کہہ رہی کہ نبی اسلام میں 30 مردوں کی طاقت تھی. جی. تو ذرا بخاری کی مانیں گے یا کسی اور کی مانیں گے؟ عن ابي هريره قال. ہم بھی سنتے تھے پہلے 40 والی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی. ہم بھی سنتے تھے لیکن پڑھا کوئی نہیں. عن ابي هريره قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنوب. میں یہ بولا کرتے میں جنوبی تھا. فاخذ بيدي. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا. فمشيت معه. میں آپ کے ساتھ چلا. حتى قعد. فانسللت. حتیٰ یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے. فانسللت میں کھسکا وہاں سے چپکے سے نکلا. انسلّہ مقام جاتا ہے نا. یا تسلّہ لونا میرے کو لواذا. اس سے انفعال ان ہولی جب میں نکلیا. فاتیت الرحلہ.
میں اپنے گھر آیا، حال میں نا جی گھر گھر فاغتسلت غسل کیا ثم جئت وهو قاعد میں آیا آپ بیٹھے ہوئے دوبارہ تھے آیا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے. وقال اين كنت يا ابا هريرة تو کہاں تھا ابو ہریرہ؟ فقلت له فقال سبحان اللہ. ہاں میں نے ساری بات بتا دی کہ میں تو جنبی تھا تو میں غسل کرنے چلا گیا، اور میں اللہ پاک ہے ان المؤمن لا ينجس مومن تو جنبی پلید نہیں ہوتا. یعنی جنبی آدمی کے پاس آپ بیٹھ سکتے ہیں. باب کینونۃ الجنوب فی البیت جنبی کا رہنا اپنے گھر میں اذا توضأ قبل ان یغتسل جب غسل سے پہلے وضو کر لے. یعنی وضو کر لے تو گھر میں رہ سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، نماز ہی نہیں نا پڑھنی، زبانی پڑھ بھی سکتا ہے. حدثنا ابو نعیم ہاتھ لگائے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا هشام وشیبان عن یحییٰ عن نبی سلمۃ قال سألت عائشة اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد وهو جنوب. اچھا سو بھی سکتا ہے آپ صاحب. حضرت عائشہ سے پوچھا میں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو جاتے تھے؟ قالت نعم حضرت عائشہ نے کہا بالکل، ویتوضأ وضو کر لیتے. یعنی جماع کرنے کے بعد، صحبت کرنے کے بعد وضو کر کے آپ سو سکتے ہیں. اگر غسل کر لے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں آپ کا دل مان رہا، نیند کا غلبہ ہے، یا پانی نہیں ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، یا سردی ہے، تو ٹھیک ہے وضو کر کے سو جائے، صبح اٹھ کے غسل کر لے. باب نوم الجنوب جنوبی کا سونا پہ دوبارہ حدیث لا رہے ہیں. دیکھیں امام بخاری کو اللہ نے کتنی زیادت دی ہے. یہ حدیث ایک ہوتی ہے، سندیں مختلف، استدلال مختلف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب. کیا رقد یرقد مانا سونا، کیا سو سکتا ہے ہمارا ایک جناب جب کہ وہ جنوبی ہو؟ قال نعم. اور ہاں اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنوب. ٹھیک ہے، جب وضو کرے سو جائے جب کہ وہ جنوبی ہو. باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. جنوبی وضو کرے پھر سو جائے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنوب غسل فرجه. آپ دھوتے اپنی شرمگاہ کو وتوضأ للصلاة اور نماز کے لیے وضو کرتے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. مسئلہ پوچھا، فتویٰ پوچھا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اينام احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توضأ. ٹھیک ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل. کہ رات کو وہ جنوبی ہو جاتے ہیں. کون؟ عمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك. وضو کر لے اور دھو لے اپنے ذکر کو. ثم نام. صحبت کی وجہ سے یہ اطلاع بھی ہو سکتا ہے. پھر سو جا. باب اذا التقى الختانان. جب مل جائیں دو ختنے، دو شرمگاہیں. پہلے یہ تھا کہ انسان اپنے بیوی کے ساتھ صحبت کرے، جماع کرے، انزال ہو تو پھر غسل ہے، اگر انزال نہیں ہوا تو غسل کوئی نہیں. حدیث کیا تھی؟ الماء من الماء. اب وہ حدیث منسوخ ہو گئی. جب دونوں ختنے مل گئے، انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو گیا. آپ نے پہلے حدیثیں پڑھی ہیں نا جی؟ وہ جو منسوخ ہے وہ آپ نے پہلے پڑھی ہے. ٹھیک ہے، آگے ناسخ حدیث آ رہی ہے.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حام وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعابها الاربع جب بیٹھے عورت کی 4 شاخوں کے درمیان ثم جاهدها پھر کوشش کرے فقد واجب الغسل غسل واجب ہو گیا، الزال ہو یا نہ ہو. یہ حدیث ناسخ ہے، پہلی منسوخ ہے. الماء من الماء والی حدیث منسوخ ہے. تابعه عمر عن شعبة وقال موسى حدث تابعه عمر آپ نے عمر بنا کے آگے واہ پڑھ دی. تابعه عمر عن شعبة اب ٹھیک ہے. وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال اخبرنا الحسن مثله قال ابو عبد الله هذا اجود واوقد. امام صاحب کہتے ہیں یہ زیادہ عمدہ اچھا ہے اور زیادہ موقد ہے. وانما کیا یہ غسل وانما بينا الحديث الاخر ہم نے آخری حدیث بیان کی ہے، آخری حکم لاختلافهم ان کے اختلاف کی وجہ سے. والغسل احوط اور غسل میں زیادہ احتیاط ہے. احوط اسم تفضیل کا صیغہ، تو آخری بات کو مانا جائے گا نا. جی. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة جو لگے پہنچے عورت کی شرمگاہ سے. حدثنا جی حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى اخبرني ابو سلمة عن عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان فقال ارايت آپ بتائیں اذا جامع الرجل امرأته ٹھیک ہے فلم يمني جب جمع کرے آدمی اپنے عورت سے اور انزال نہ ہو، یمن منی نہ نکالی یعنی الزام انزال نہ ہو. وقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة نماز کی طرح وضو کر لے ويغسل ذكره دھو لے اپنی شرمگاہ کو. وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه میں وسلم سنا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فسألت عن ذلك علي بن ابي طالب میں نے علی سے پوچھا. والزبير بن العوام آگے چلے. وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. انہوں نے ایسے ہی کہا. یہ پہلا حکم ہے نا جی. پہلا حکم ہے، اب یہ منسوخ ہے. وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ہے، پہلے سنا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل انزال نہ ہو قال يغسل ما مس المرأة منه. دھو لے جو لگا ہے عورت سے جی. ثم يتوضأ پھر وضو کرے ويصلي. نماز پڑھے. قال ابو عبد الله الغسل احوط. واضح کہتے ہیں نہیں، غسل میں زیادہ احتیاط ہے. وذلك الاخر انما اور یہ آخری حکم ہے. انما بيناه لاختلافهم. ہم نے بیان کیوں کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ سے، تاکہ آپ کے سامنے سارے مسئلے آ جائیں. والماء انقى اور پانی زیادہ صاف کرنے والا ہے. انقا اسم تفضیل کا صیغہ. ونقہ من الخطایا سے انقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الحیض. لو جی الحمدللہ. وہی بھی ختم، ایمان بھی ختم، علم بھی ختم، آگے وضو بھی مکمل، اور وضو کے بعد غسل بھی مکمل. ہم نے 5 کتابیں بخاری کی پڑھ لی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو 6ٹھی کتاب ہم کب شروع کریں گے جی اشرف صاحب؟ یہ اگلا ہفتہ تھی چھٹی تک کیا ہے. اچھا، ہم اداس ہو جائیں گے ویسے بخاری سے ہیں، اداس سے چنگے پلے رہے ہیں. اداس ہم ہو جائیں گے لیکن مجبور بھی ہیں، معاملات بہت زیادہ ہیں، جلسے بھی ہیں. تو 12 ایک آدھا دن پڑھیں گے، ہفتے میں 1 آدھا دن ضرور پڑھیں گے تاکہ ہمارا کچھ نہ کچھ رابطہ رہے. کانفرنس کے بعد پھر تو انشاءاللہ لگاتار. صحیح. لو جی، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے.
وہ شرک تو ہے.